راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ راہ زندگی میں میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں عظمیٰ یونس۔ ہماری طرف سے آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ تو کہیے جناب، کیسے مزاج ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میں اور عظمیٰ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، ہماری ٹیم ٹھیک ٹھاک ہے اور ہم خوش بھی ہیں، اور آپ کے لیے بھی یہ دعا ہے، ہماری یہ چاہت ہے کہ آپ بھی خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ اور مسکرانے کے لیے عظمیٰ کسی نہ کسی وجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی وجہ ایسی ہو جو ہمیں خوش کر دے تو پھر تو کیا بات ہے جناب۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ہماری زندگی میں ایسے مختلف حالات و واقعات آتے ہیں جو ہماری خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ کچھ لوگ جب مالی طور پر ترقی کرتے ہیں، نیا گھر بناتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، ان کے بچے ترقی کرتے ہیں، کوئی اچھی جاب انہیں مل جاتی ہے یا تعلیمی میدان میں وہ آگے بڑھتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر ہماری خوشی کا باعث بنتی ہیں، اور ہمارے پاس بھی اپنے سامعین کے لیے ایک آج بہت ہی خوشی کی خبر ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامعین کرے تھوڑی دیر انتظار تجسس کے ساتھ کہ آج ہمیں کیا بتایا جائے گا، کون سی خوشی کی خبر دی جائے گی۔ تو جڑے رہیے پروگرام سے، اور ابھی ہم بڑھتے ہیں آگے اور مل کر سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ، تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی مجھے دانائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہو جاؤں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ تلاوت کلام مقدس کا خوبصورت اقتباس اور بہت ہی بابرکت بات اور خوشی کی بات کہ خوشی کی سب سے بڑی وجہ تو عظمیٰ یہی ہے، گناہ، غلطیاں، خطائیں اگر معاف ہو جائیں اور رب تعالیٰ ہم پر یہ فضل کر دے تو واقعی ہمارے دل کو سکون اور خوشی مل جاتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کرنی ہے دعا، اور دعا کس سے کرنی ہے؟ خداوند تعالیٰ سے۔ اور اس کے بعد ہم اپنے پیارے سامعین کو بتانا چاہیں گے کہ آپ میں خط لکھ سکتے ہیں، جس کے لیے پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 یعنی 117، فیصل آباد، پاکستان۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کال کریں یا ایس ایم ایس کریں تو نمبر ہے 033348259663۔ اور آپ ہمارے پروگرام کو فیس بک پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچین ریکارڈنگ منسٹریز۔ تو کوئی بھی میڈیم استعمال کیجئے، ہمیں ضرور خط لکھیے، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ تو عظمیٰ، جس خوشی کی ہم بات کر رہے تھے، وہی خوشی میں چاہتا ہوں کہ اب تھوڑی تھوڑی سامعین کو، بلکہ ساری خوشی ہم سامعین کو دیں۔ تو جناب، وہ بات یہ ہے کہ مارچ کے مہینے میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی ایسی 3 باتیں آپ نے لکھ کر بھیجنی ہیں جو پاکستان کی ترقی کے لیے ہوں، بہبود کے لیے ہوں، اور اس کے وسیلے سے ہمارے ملک میں پازیٹیو چینج آئے۔ تو شکریہ پہلے تو ان سبھی دوستوں کا جنہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ پارٹیسپیٹ بھی کیا اور خوب سوچ کر اس کے جوابات بھیجے۔ تو عظمیٰ، آپ ذرا شامل کر دیجئے ان تمام جوابات کو۔ تو سامعین، ہمیں معلوم ہے کہ آپ شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے اس خوشخبری کا، تو آپ کے انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم، اور اب ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ان تمام تر ساتھیوں کے جوابات۔ تو
تو سب سے پہلے میرے پاس موجود ہے ماسٹر محبوب احمد کا خط. یہ لکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں سے 2 باتوں کو نکالنا ہوگا اور ایک کو شامل کرنا ہوگا. وہ 2 باتیں یہ ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا اور کرنا چاہیے. ان کو ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ احساس جیسے قیمتی جذبے کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا. تو ماسٹر محبوب احمد آپ نے تو بہت خوب لکھا. آپ نے تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. اکثر و بیشتر اگر کوئی کچھ اچھا کرنے کا سوچتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, اور اگر ہم کوئی برا کام کرنے جا رہے ہیں تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا, سارے ہی لوگ ایسا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت دفعہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے لیکن ہم کرتے نہیں ہیں, ہم سبق دیتے رہتے ہیں دوسروں کو. اور تیسری بات جو آپ نے کہی جو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور بے شک جب کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمارے اندر احساس ہوگا, سچا جذبہ ہوگا اس کام کو کرنے کا, تو ہم اس کام کو کر دکھائیں گے. تو ماسٹر محبوب صاحب آپ کی اس قیمتی رائے کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح سے اظہر پٹھان صاحب نے ہمیں لکھا ہے اور آپ کہتے ہیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے سب سے پہلی بات جو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے وہ یہ ہے, کہتے ہیں کہ ریاست کبھی مذہبی نہیں ہوتی, اس لیے ریاست کو سیکولر ہونا چاہیے اور چوکیدار کو چوکیدار بن کر ہی اپنا کام سارے انجام دینا چاہیے. دوسری بات ملک کی ترقی کے لیے یہ لکھتے ہیں کہ صوبوں کو خود مختاری ملنی چاہیے, صنعتی ترقی اور زرعی شعبے میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے, یعنی کارخانے لگنے چاہیے. اور اسی طرح سے یہ تیسری بات لکھتے ہیں کہ قوموں کو برابری اور سب کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے. تو اظہر پٹھان صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں لکھی ہیں, تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے نوازنے کے لیے. محمد زبیر سیال صاحب نے بھی 3 ایسی باتیں لکھی ہیں جن کو اپنا کر ہمارا ملک, ہماری قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات انہوں نے جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ غریب اور امیر میں جو نمایاں فرق پایا جاتا ہے اسے کم کر دینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ VIP کلچر کا خاتمہ کر دینا چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ اکابرین کی مراعات میں نمایاں کمی کر دینی چاہیے. تو محمد زبیر سیال صاحب آپ نے بہت ہی اہم اور قیمتی باتیں ہمیں لکھ کر بھیجی, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی 2-3 نام میرے پاس بھی موجود ہیں جنہوں نے جوابات لکھے ہیں, اور ان میں سے پہلا نام جو ہے رشید ناز, جو کہ صدر ہیں ناز ریڈیو اینڈ انٹرنیٹ فین کلب فیصل آباد کے. اور آپ نے کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ غربت کا خاتمہ کر دینا چاہیے, پھر دوسری بات کہ افراط زر پر کنٹرول, اور تیسری بات کہ معیشت کی بحالی. تو بہت قیمتی باتیں ہیں جی آپ کی بھی, اور بہت آپ نے سوچ بچار کر کے یہ جواب بھیجے ہیں. اسی طور پر ایڈی ساگر چوہان, واہ کیا خوبصورت نام ہے جی آپ کا, بہاول نگر سے آپ کا تعلق ہے. آپ نے کہا کہ میرے نقطۂ نظر سے وہ ایسی 3 باتیں یہ ہیں. پہلی بات انہوں نے کہا کہ مہنگائی اور بے روزگاری پر قابو پانا. دوسری بات انہوں نے کہا کہ غریب اور امیر کے لیے قانون اور انصاف کا ایک ہونا. اور تیسری اور آخری بات انہوں نے کہی کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو بغیر رشوت کے میرٹ پر نوکری دینا چاہیے. یہ 3 باتیں ہیں جی, بڑی زبردست باتیں کی ہیں جی آپ نے بھی. اور تیسرا نام ہے جی ذیشان سرور سیال, آپ کا تعلق ہے جی چک نمبر 574 گاف بے چا سیالہ ضلع ننکانہ سے. ذیشان سرور کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے مارشل لا لاگو ہو جانا چاہیے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ عوامی نمائندے کٹر مذہبی ہوں. اور تیسری اور آخری بات انہوں نے کہی کہ سود کا جو نظام ہے وہ قطعی طور پر ختم کر دینا چاہیے. تو یہ 3 باتیں ہیں جی آپ کا نقطہ نظر ہے, اور آپ کے خیال میں ان 3 باتوں سے ملک پاکستان کی ترقی یا فلاح و بہبود ہو سکتی ہے. یہ جوابات تو آپ کے سامنے پڑھے گئے, لیکن ابھی عظما اناؤنس کریں گی ان خوش نصیبوں کے نام جنہوں نے انعام حاصل کیا یا جو کامیاب قرار پائے پوری ٹیم کی طرف سے. تو سامعین آپ کو خوشی کی خبر دیتے جائیں کہ وہ 3 خوش نصیب جنہوں نے آج کا انعامی مقابلہ جیتا ہے ان کے نام ہیں. سب سے پہلا نام ہے ماسٹر محبوب احمد صاحب, دوسرے نمبر پر ہے محمد زبیر سیال صاحب, اور تیسرے نمبر پر ہے اظہر پٹھان صاحب.
تو ہماری طرف سے راہ زندگی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ تینوں بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور باقی سبھی دوستوں کے لیے بھی بہت شکریہ جی، آپ نے بھی بہت اچھے جوابات بھیجے، لیکن چونکہ قرآن اندازی ہوتی ہے اور یہ ایک پورا عمل ہوتا ہے، اور مارچ کے مہینے میں جناب جن لوگوں کی پوزیشن یا جو نہیں منتخب ہو سکے وہ اور زیادہ محنت کریں، اور کہتے ہیں نا جتنی زیادہ محنت کی جائے اتنا ہی ہم اچھے ثمرات حاصل کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے بھی بیسٹ وشز۔ تو اس سلسلے کو کرتے ہیں یہیں پہ ختم اور بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اور مل کر سنتے ہیں صحت کی باتیں۔ ندب حاضر ہے صحت سب کے لیے لے کے، سلام قبول کریں۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثنا ایک بار پھر سے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آج ہم ڈاکٹر صاحبہ پیٹ درد کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے، بچوں کے پیٹ درد کے۔ جی بالکل، ضرور۔ بچوں میں پیٹ درد کی وجہ اور کچھ کہتے ہیں کہ پیٹ میں کیڑے۔ بچوں میں پیٹ درد کی جو وجوہات ہیں وہ ہمارے پاس مینلی اگر آپ بالکل چھوٹے بچے لے لیتے ہیں تو ان میں گیس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کچھ بچوں میں یہ بھی وجہ آ جاتی ہے کہ مائیں جو ہیں وہ فیڈر جو ہے اس کو پراپرلی واش نہیں کرتی ہیں اور بچوں میں پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ کچھ ہمارے پاس یہ بھی کیسز آتے ہیں کہ بچوں کے پیٹ میں کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ ذرا بڑی عمر کے بچے جیسے 2 سے 3 جو بچے چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، اس عمر کے بچوں میں پیٹ کے کیڑے جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جو بچے چل پھر رہے ہوتے ہیں ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مائیں ہر وقت ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں، اور بچے گندے ہاتھوں سے کھاتے پیتے ہیں، اکثر بچے مٹی کھاتے ہیں، اکثر بچے جو ہیں وہ باہر سے کوئی چیز ان کو گری ہوئی ملی تو انہوں نے اس کو اٹھا کے کھا لیا۔ یہ بات ہمیں بھی پتہ ہے کہ مٹی میں ہر قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، وہ جراثیم جو ہیں وہ اندر جاتے ہیں، ہر قسم کی مٹی میں انڈے بھی کئی دفعہ ورمز کے پائے جاتے ہیں، سو ان کے پیٹ میں جو کیڑے پڑتے ہیں وہ بیسیکلی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ جب مٹی کھاتے ہیں اس سے یہ کیڑے جو ہیں باڈی کے اندر ان کے پیٹ میں پلنے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جب بچوں کو وہ کاٹتے ہیں پیٹ کے اندر کیونکہ ان کو بہت زیادہ ڈائٹ چاہیے ہوتی ہے کیڑوں کو، تو وہ بچوں کو جب اندر سے کاٹتے ہیں تو پھر وہ ان کو درد ہوتی ہے۔ ماں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں؟ دیکھیں، مائیں اس طرح سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کھانے کی جو طلب ہوتی ہے وہ زیادہ کرتے ہیں، ہر وقت بھوک محسوس کرتے ہیں بچے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو چہرے کا جو رنگ ہے وہ پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، بچوں میں خون کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے رنگ پیلا پڑتا ہے، اور سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ جب بچے پخانہ کرتے ہیں تو اس میں بھی کئی دفعہ کیڑے جو ہیں وہ محسوس ہوتے ہیں، یا اگر بڑے ہوں تو وہ نظر بھی آتے ہیں۔ تو یہ پانی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں بیماریاں؟ جی بالکل، یہ پانی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر ہم ان کو فیکل بورن ڈیزیز کہتے ہیں۔ یہ فیکل روٹ سے ہی جو ہے ڈیزیز ٹرانسمٹ ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ سم ٹائمز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں نے اپنے بچے کو دھونے کے بعد جو ہے اپنے ہاتھ پراپرلی نہ دھوئے ہوں، یا بچے نے کسی ایسی جگہ پہ ہاتھ لگا لیے ہوں کہ جہاں پہ کوئی پخانہ پڑا ہوا ہے۔ ماؤں کو یہ چاہیے کہ صابن کے ساتھ اچھی طرح سے ہاتھ دھوئیں، نہ صرف اپنے بلکہ بچے کو بھی وہ صابن کے ساتھ ہاتھ دھلوائیں، کیونکہ جب بچہ باتھ روم میں جاتا ہے تو باتھ روم میں دیواروں پہ ہاتھ لگاتا ہے، ہم بچے کو ہر طرح سے نہیں کنٹرول کر سکتے، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ ماں اپنے بھی ہاتھ صابن سے دھوئے اور بچے کے بھی صابن سے ہاتھ دھلائے، اور جو اس کا پیمپر، جو بھی ڈائپر یا جو بھی اس کا کپڑا ہے کہ جس میں بچے کا پخانہ ہے اس کو اسی وقت پانی میں بہا کے آگے کر دیا جائے۔ جو بچے اکثر بہت میٹھا کھاتے ہیں، رات کو وہ جو ہے شکایت کرتے ہیں کہ انہیں کیڑے کاٹ رہے ہیں یا بہت اریٹیشن سی ہو رہی ہے، وہ کس وجہ سے؟ دیکھیں، مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، اور وہ کیڑے جو ہیں وہ بچے کو جو ہے ادھر اریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ کیڑے اندر ہی اندر جو ہے بچے کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے بچے کو خارش ہوتی ہے، بچے کو درد ہوتی ہے یا جلن ہوتی ہے، اور بچے یہ کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہمیں خارش ہو رہی ہے، یا بار بار باتھ روم جانے کو ان کو ہوتا ہے کہ ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جی ان کو پراپرلی وہ واشڈ نہیں ہے، ان کو صحیح طرح سے دھویا نہیں گیا،
تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس چیز میں ہوتی ہیں. اسپیشلی بچوں میں جو پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں یہ میٹھے پہ آتے ہیں. بچے کیونکہ میٹھا بہت کھاتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو جیلی بھی کھلا رہے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کو کینڈی بھی کھلا رہے ہوتے ہیں, ان کو ایٹ اے ٹائم ہم جو ہے ہر قسم کی میٹھے جو ہیں وہ زیادہ بچے کھاتے ہیں, کیونکہ ماؤں کو یہ ہوتا ہے کہ جی بچوں کو مرچیں نہ لگیں. تو آپ ان کی ڈائٹ کو بالکل نارمل لے کے چلیں کہ اس میں نمکین پورشن بھی اتنا ہو, اس میں میٹھا پورشن بھی اتنا ہو, اور بچے جو ہیں وہ مکس اپ رکھیں تاکہ باڈی کے اندر ایک لیول مینٹین رہے ان دونوں چیزوں کا, اور بچوں کو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو. اس کے علاوہ صفائی کا بہت خیال رکھیں کہ آپ کے بچے جہاں گھوم پھر رہے ہیں وہ ایریا صاف ہو. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ باتھ روم اگر آپ لے کے جا رہے ہیں اپنے بچے کو تو اپنے بھی ہاتھ صابن سے دھوئیں, بچے کے بھی ہاتھ صابن سے دھوئیں. اچھا, اکثر مائیں کہتی ہیں کہ نیم کا پانی یا کریلے کا پانی نکال کے ان کو پلا دو تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے, اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں جی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں اپنے بچے کو, اور ڈاکٹر جو ہے وہ دوائیاں دے. وہ دوائیاں جو ہیں وہ دوائیاں کیڑوں کو باڈی سے, جسم سے نکالیں گی, کیونکہ اگر آپ اس قسم کے جوسز دیتے پھریں گے اپنے بچے کو, کبھی کریلے کے کبھی نیم کے, تو کیڑے تو وہیں رہ جائیں گے. دوائیوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کیڑوں کو جسم سے نکالتی ہیں بلکہ ان کے جو باقی ماندہ بچے ہوئے انڈے ہوتے ہیں ان کو بھی جسم سے نکال دیتی ہیں, جس کی وجہ سے آگے مزید ان دا فیوچر آپ کے بچے کے پیٹ میں کیڑے نہیں ہوں گے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی مفید باتوں کے لیے بہت بہت شکریہ. جی تو جناب, صحت کی باتیں تو عظما ہمیں بڑا علم دیتی ہیں, اور بچے جو کہ ہماری خوشی کا ایک بڑا ہی خوبصورت اور بابرکت وسیلہ ہوتے ہیں, اور بچوں کو اگر کچھ ہو جائے تو عظما آپ تو سمجھتی ہیں گھر میں چھوٹے بچے, بھتیجیاں بھتیجے, بھانجے بھانجیاں ہیں, تو ان کو دیکھ کر ہمارا دل پریشان ہو جاتا ہے. آغاز میں جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ مختلف کام کر کے ہمیں خوشی ملتی ہے, تو خوشی حاصل کرنے کے مختلف لوگوں کی طریقہ کار مختلف ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اچھائی کے کام کر کے, دوسروں کی مدد کر کے, چاہے اس میں ان کا اپنا ہی نقصان کیوں نہ ہو, جب لوگوں کو خوشی ملتی ہے اچھے کام سے تو اس سے وہ لوگ بھی خوش ہوتے ہیں. آج جو ہم آپ بیتی سننے جا رہے ہیں وہ بھی کچھ اسی تعلق سے ہے. تو آئیے سامعین, دیر کس بات کی, بڑھتے ہیں آگے اور مل کر سنتے ہیں آج کی آپ بیتی. میرا نام عبدالغفور کیسر ہے اور تعلق بہاول نگر سے ہے. انسانی زندگی میں بعض اوقات ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ انسان برسوں بعد بھی انہیں نہیں بھلا سکتا. جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا تو ان دنوں مختلف رسائل میں قلمی دوستی کے بہت سے کالم شائع ہوتے تھے, تو مجھے بھی بڑا شوق تھا ان دنوں قلمی دوستی کا. تو میری روہتک ہریانہ بھارت میں مسٹر وید پرکاش بدراجہ سے قلمی دوستی ہو گئی, اور انہی دنوں 1984 میں میں ان سے ملنے ان کی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے روہتک گیا. تو پاکستان سے میری فلائٹ جو لاہور سے دہلی تک کی تھی, اس کے بعد ہم آگے روہتک گئے. تو 7 دن تقریباً میں ان کے گھر رہا ان کے ساتھ. اب وہ بھی ایک یادگار دن تھے. تو جب میں نے واپس آنا تھا تو آخری رات تھی ان کے گھر, اور چونکہ ہماری دوستی قلمی دوستی تھی اور ہمیں ایک دوسرے سے بہت پیار تھا, تو ہم ساری رات جاگتے رہے یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں کب ویزا دوبارہ ملے, کب آنا ہو, کب ملنا نصیب ہو نہ ہو. تو باتیں کرتے رہے. تو دوسرے دن صبح 10 بجے ہم روہتک سے بس میں بیٹھے دلی آنے کے لیے, کیونکہ شام کو میری فلائٹ تھی دلی سے. تو جب ہم بس میں سوار ہوئے تو بس میں ادھر ادھر دیکھا تو صرف ایک سیٹ خالی تھی, وہ بھی ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا دوسری بس کا انتظار کرنا بیکار ہے کیونکہ اور ٹائم ویسٹ ہوگا, پہلے ہی کچھ لیٹ ہو گیا تھا. تو میں خاتون کے ساتھ بیٹھ گیا. تو رات بھر کا جاگا ہوا تھا, تو جیسی بس چلی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئی تو مجھے نیند آنا شروع ہو گئی. میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح نیند سے دامن چھڑا لوں, لیکن کامیاب نہ ہوا. پتہ نہیں کب جو نیند میں ان کے کندھے پہ میرا سارا آیا ان خاتون کے, اور میں سو گیا. جب دوبارہ آنکھ کھلی تو وہ خاتون میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی, اور انہوں نے بڑی محبت سے مجھے کہا بیٹا اٹھو دہلی آ گیا ہے. تو میں بڑی پریشانی میں یکدم میری آنکھ کھلی, تو واقعی یہ تو دہلی آ گیا تھا. اس کا مطلب ہے میں پورا راستہ ان کے کندھے پہ سر رکھ کے سویا رہا. تو میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور جیسے ہی بس سے نیچے اترا وہ خاتون بھی اتری. تو میں نے انہیں کہا کہ میڈم میں نے جو ہے نا ایئرپورٹ کی طرف جانا ہے, میں ٹیکسی لینے لگا ہوں, اگر آپ بھی اسی طرف جانا ہو, آپ کا گھر اسی راستے میں آتا ہو تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں, میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا.
تو اس خاتون نے جو مجھے جواب دیا اسے میں ساری زندگی نہیں بھلا سکتا. انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں بیٹا, میں نے تو روہتک سے جب بس چلی تو بہادر گڑھ اترنا تھا, میرا سٹاپ آیا, لیکن تم اتنی گہری نیند سوئے ہوئے تھے میرے کندھے پہ سر رکھ کے کہ میں نے تمہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا, تم بھی میرے بیٹے سمان ہو. تو میں نے پھر کنڈکٹر سے پوچھا کہ اس نے کہاں جانا ہے, تو کنڈکٹر نے بتایا کہ دلی. تو میں نے بھی پھر مزید دلی تک کا ٹکٹ لے لیا, جب اب میں واپس بہادر گڑھ جاؤں گی. تو ان خاتون کی یہ بات سن کر میں سکتے میں آ گیا. 1984 کے بعد آج تک میں وہ واقعہ نہیں بھلا پایا. کاش میں ان خاتون سے دوبارہ مل سکتا, میں ان کا شکریہ ادا کر سکتا. اور آج کل کے دور میں مجھے وہ بات بہت یاد آتی ہے جب انسان افراتفری میں ہوتے ہیں, کسی کو دوسرے کا خیال نہیں ہوتا. کہاں وہ خاتون کہ جنہوں نے صرف میری نیند کی خاطر مزید آگے 60 کلومیٹر آگے گئیں, انہوں نے پیسے بھی بھرے اور پھر وہ واپسی کا بھی سفر, اتنا ٹائم بھی ویسٹ کیا. کاش اس معاشرے میں ہمارا آج کا انسان بھی یہ سوچے کہ کس طرح ہم نے کسی دوسرے کے کام آنا ہے, کس طرح کسی دوسرے کی مدد کرنی ہے. جی تو جناب, ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے, اور ہمارے ملک میں ایسے بہت سے نام ہیں. تو جیسے عظما بڑی خوبصورت بات کر رہی تھی اس سے پہلے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو برے کام کر کے خوش ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھے کام کر کے. لیکن عظما ساتھ میں نتیجتاً یہ بھی ہوتا ہے کہ جو برے لوگ برے کام کر کے خوشی پاتے ہیں ان کا نام ہمیشہ برے الفاظ سے لیا جاتا ہے, اور جو اچھے لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کا نام کہتے ہیں کہ ہمیشہ ان کے کام زندہ رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہماری خوشی کا جو منبع ہے اگر وہ بھلائی ہو, بہتری ہو, تو وہ بہت اچھا ہے. ایسے کچھ لوگ جو بہت اچھے ہیں اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی یاد بہت آتی ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ ایک خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے بہت ہی پیارے اور ریگولر اور ہمیں بہت ہی پیار کرنے والے بھائی علم دین راہی, جو کہ اب ہمارے ساتھ اس دنیا میں نہیں رہے, لیکن ان کی یادیں اور ان کا جو ہمارے ساتھ تعلق ہے وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں تازہ رہے گا. تو عظما ہم آخر میں پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے ان کے خاندان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ خداوند تعالیٰ ان کے خاندان کو بھی تسلی اور تشفی عطا فرمائے. سو آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے, اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے رب تعالیٰ کے حضور جھکتے اور دعا کرتے ہیں. قادر مطلق آسمانی باپ, ہم آپ کی حضوری میں التجا کرتے ہیں کہ اپنی بڑی شفقت سے ہمارے گناہوں کو مٹا دیجیے, اور التجا کرتے ہیں فضل بخش دیجیے, ہم ہمیشہ دوسروں کے کام آئیں اور ان کے ساتھ اچھائی کریں. ہم دعا کرتے ہیں خاص طور پر تمام سامعین کے لیے, اور بالخصوص آج ہم بھائی علم دین کے پورے خاندان کے لیے تسلی کی, تشفی کی, اطمینان کی دعا کرتے ہیں. خداوند تعالیٰ بخش دیجئے کہ اس دکھ کی گھڑی میں ان کا خاندان آپ کا بخشا ہوا اطمینان پا کر, تسلی پا کر تیرے حضور شادمان ہو جائے. ہم اپنے ملک کی سلامتی و بقا کے لیے بھی دعا گو ہیں. اس دعا کو ہم مانگ لیتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے, آمین.